بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ افطار پارٹی کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ استاد محترم ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آج کل افطار پارٹیوں کا بہت رواج ہے، شرعی نقطہ نظر سے ان کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر روزے داروں کو اخلاص اور اجر و ثواب کی نیت سے افطار کرایا جائے تو یہ بہت ہی بابرکت اور اجر و ثواب کا عمل ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فله مثل اجرہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان ومحی السنہ فی شرح السنہ وقال صحیح، وقال الالبانی وهو كما قال وهو فی سنن البیہقی جلد نمبر 4 صفحہ 240۔ یعنی جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان جہاد یا اس کے لیے اس کے اجر کے سامان جہاد یا کسی مجاہد کے لیے سامان جہاد دیا، اس کے لیے اس کے اجر کے مثل ثواب ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ جو رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور دوزخ کی آگ سے حفاظت کا سبب ہوگا، اور اس کو روزے دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب ایسے تو نہیں ہیں جو روزے دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرماتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے اس طرح سے آرام کرے گا کہ وہ اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ رواہ البیہقی۔ اس کی سند ضعیف ہے مگر اس کے بعد اجزاء کی پہلی حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ بہرحال روزے داروں کو خلوص نیت سے افطار کرانا، خواہ انفرادی طریقے پر ہو یا اجتماعی طریقے پر، خواہ مسجد میں افطار کا سامان بھیج کر ہو یا روزے داروں کے گھر، ہر صورت میں بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ البتہ اگر نیت میں خلوص نہیں بلکہ ریا و نمود اور شہرت کے لیے دعوت ہو تو پھر بیکار ہے۔ اسی طرح بے نمازیوں اور روزہ نہ رکھنے والے نیتاؤں اور غیر مسلم لیڈروں وغیرہ کی دعوت افطار کی جو رسم چل پڑی ہے، بظاہر وہ سیاسی قسم کی دعوت ہوتی ہے اور اس فضیلت والے افطار سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔